سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب اللہ کے رسول کو دیکھا کہ چند بال سفید ہو گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند بال، روایتوں میں آتا ہے بعض بزرگوں نے لکھا ابھی 12 کے قریب کچھ بال حضور کی داڑھی شریف کے سفید ہوئے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر نے آقا سے عرض کی، یا رسول اللہ آپ کے کچھ بال سفید ہو گئے، اس پر ذرا توجہ کر لیں، غور کر لیں۔ آقا فرماتے ہیں، آقا سے عرض کرتے صدیق اکبر، حضور آپ کے کچھ بال سفید ہو گئے، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں ابو بکر سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ نبا اور اس جیسی سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ ان سورتوں میں کیا ہے؟ اللہ کے عذاب کا ذکر۔ ان صورتوں میں کیا ہے؟ قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر۔ ان صورتوں میں کیا ہے؟ میدان محشر کا ذکر۔ اندازہ فرمائیں۔ اب یہاں پر ایک بات بہت خاص، وہ طاقتور ہستی، تھوڑی اس پر آپ توجہ کریں۔ میں اپنی گفتگو کو سمیٹ کر اینڈ کی طرف لے جا رہا ہوں، اگر آپ اس پر غور کریں تو ذرا آپ کو اندازہ ہوگا۔ پورا محشر جس کی شان کے اظہار کے لیے بپا ہونا ہے، اس لیے کہ کوئی کہتا ہے اس لیے، کوئی کہتا ہے اس لیے، کوئی کہتا ہے اس لیے، اس شان کی طبیعت یہ کہتی ہے کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا، بے کیا ہوگا۔ اور میں ان کے در کا بھکاری ہوں، فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا۔ محشر ان کی شان کے اظہار کے لیے منعقد ہو رہا ہوں، اور وہ فرما رہے ہیں کہ جن صورتوں میں قیامت کا، حشر کا، اللہ کے عذاب کا ذکر ہے، انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ ایک حدیث پاک اور ہے، حضور پر جب کمزوری کے آثار ظاہر ہونے لگے ظاہری طور پر، تو صحابہ نے پوچھا حضور ہم آپ پر بظاہر کچھ کمزوری کے آثار دیکھتے ہیں۔ فرمایا سورہ ہود اور ان جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دی۔ سید المعصومین پر آخر ان صورتوں کا اتنا اثر پڑا کہ حضور اپنے لیے فرما رہے ہیں اگر یہ الفاظ حدیث میں نہ آئے ہوتے تو ہم کبھی یہ بیان کرنے کی ہمت نہ کرتے۔ ہمارے اندر ہمت تھی، حضور کی بات نقل کر رہے ہیں۔ سوچو جس کے لیے کائنات بنی ہے، وہ قیامت پر کا ذکر سن کر اللہ رب العزت کے کلام میں فرمانے کہ ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دی، جس کے صدقے میں اربوں خربوں انسان جس کی شفاعت سے جنت میں داخل ہوں گے، وہ فرماتے ہیں کہ سورہ ہود اور ان جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، جن کے اشارے ابرو پر لوگوں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، جن کے ہاتھوں میں جنت کی کنجیاں دے دی گئی، جو جنت کا دروازہ کھولیں گے، شفاعت کبریٰ کا جن کے ساتھ وعدہ ہے، مقام محمود جن کو نصیب ہوگا، خدا کے عرش پر جس کو جلوس کرنے کا شرف حاصل ہوگا، اللہ اکبر، جس کے جھنڈے کے نیچے سارے انبیاء جمع ہوں گے، وہ فرماتے ہیں کہ سورہ ہود اور ان جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اور میری قوم کے جوانوں کا حال یہ، زنا کے اڈے آباد کرنے کے بعد، شراب کے اڈے آباد کرنے کے بعد، عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالنے کے بعد، ماں باپ کو خون کے آنسو رلانے کے بعد، سود کے دھندے کرنے کے بعد، ہر جرم جرائم اور پاپ کرنے کے بعد، لوگ بڑے فخر سے کہتے ارے مولانا کیا ہوگا قیامت میں، اللہ تو رحیم و کریم ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں ان صورتوں نے جس میں قیامت کا ذکر ہے مجھے بوڑھا کر دیا، اور ہم بے فکر ہو کر کے بیٹھے ہوئے، ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ ہم اتنی سستی جنت کو سمجھتے ہیں کہ ایک مرتبہ جلسے میں سبحان اللہ کہہ دو اور جنتی ہو جاؤ۔ کتنی سستی جنت بنا لی، ان کا چہرہ دیکھ لو جنتی ہو جاؤ، ان کا چہرہ دیکھ لو جنتی ہو جاؤ۔ جن کے چہرے کو دیکھ دکھا کر کے جنت بانٹتے ہو، ان کے جنت میں جانے کی بھی آپ کے پاس کوئی گارنٹی ہے؟ آپ مجھے بتائیں تو صحیح، لوگوں نے جنت کو کتنا سستا سمجھ لیا ہے۔ آؤ اپنی گفتگو کو اینڈ کی طرف لے جاتے ہوئے آخر حضور نے یہ کیوں فرمایا کہ ان صورتوں نے اور ان جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، کمزور کر دیا؟ تو شاید اس کی وجوہات میں سے ایک سب سے بڑی وجہ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو میں دیکھ رہا ہوں اگر وہ تم دیکھ لیتے، جو میں سن رہا ہوں وہ تم سن لیتے،
جو میں جانتا ہوں اگر وہ تم جان لیتے، فرمایا زیادہ روتے اور کم ہنستے، اور یہاں تک فرمایا تم اپنی بیویوں کے پاس بھی نہ جاتے، زنا کے اڈوں پر جانا تو دور کی بات، حلال طور پر اپنی بیویوں کے پاس بھی نہ جاتے، کھانا پینا چھوڑ دیتے، اور جنگلوں بیابان میں تم بھٹکتے رہتے۔ اللہ نے یہ کرم فرمایا کہ جو حضور کو دکھایا وہ ہمیں نہیں دکھایا، جو حضور کو سنایا وہ ہمیں نہیں سنایا۔ قیامت کی حقیقتیں، محشر کی حقیقتیں جو حضور جانتے وہ ہمیں نہیں پتا، اس لیے ہم چین سے ہیں، ورنہ نرم گدوں پر ہمیں نیند کب آتی۔ آج حال یہ کہ نرم گدوں کے بغیر نیند نہیں آتی، اگر قیامت جان لیتے تو شاید نرم گدوں پہ نیند نہیں آتی۔ آج اچھا پیٹ بھر کے کھائے بغیر نیند نہیں آتی، اگر قیامت کی حقیقت جان لیتے تو شاید ہمیں کھا کر کے نیند نہ آتی، ہم کھا کر بھی تڑپتے رہتے۔ کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، میرے امام کیا چوٹ کرتے ہوئے اپنی قوم کو کہتے ہیں، کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم، اور کہتے ہیں اپنی ستاری کا یا رب واسطہ، ہو نہ رسوا برسرے بازار ہم۔ یہاں بیٹھے کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے نہیں ہم تو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ تہجد بھی پڑھتے ہیں، داڑھی بھی رکھتے ہیں، ہم تو بالکل یقینی جنتی ہے۔ اللہ کے بندو، یہ 5 وقت کی نماز، تہجد، یہ میدان محشر میں کچھ نہیں ہے۔ آئیے ذرا محشر کا جو حضور فرما رہے نا کہ میں جو جانتا ہوں، آئیے ذرا اس حقیقت کی طرف چلتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے۔ ایک مرتبہ سیدنا کعب احبار، یہ جلیل القدر تابعی ہے، اور ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ توریت، انجیل اور سابقہ آسمانی کتابوں کے بڑے جید عالم تھے۔ امیر المومنین، غیظ المنافقین، امام المجاہدین، جانشین رسول سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت کعب سے کہتے ہیں، اے کعب ذرا مجھے ایسی بات تم سنا دو کہ میرے دل میں اللہ کا خوف مزید بڑھے۔ حالانکہ فاروق اعظم یہ بات کہہ رہے ہیں، اور یہ بات کہنے سے پہلے فاروق اعظم کی شان یہ ہے کہ آپ کے چہرے پر اللہ کے خوف سے مسلسل رونے کی وجہ سے آنسوؤں کے نشان پڑ گئے تھے۔ جیسے پانی بہنے سے کیسے نشان پڑ جاتا ہے، ویسے حضرت فاروق اعظم کے چہرے پر آنسوؤں کے نشان تھے، گال پر۔ کچھ لوگوں کو یہ مبالغہ لگتا ہوگا نا، لیکن یہ حقیقت ہے۔ ہمیں اس لیے مبالغہ لگتی ہے باتیں کیونکہ ہمارا دین سے تعلق کتنا ہے۔ ہمارا تعلق تو مسجد میں بھی اللہ کے دین سے نہیں رہتا، ہم تو مسجدوں میں بھی دنیا دار ہیں۔ جس قوم نے مسجد میں بھی دنیا دار رہنا ہے، اس قوم کا دین سے کتنا تعلق ہے۔ جو نماز بھی اسی نیت سے پڑھتے ہیں کہ میری روزی میں برکت ہو جائے، پوچھو ان سادات سے، علماء سے، نماز اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ روزی میں برکت ہو جائے، نماز اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ بیٹا نصیب ہو جائے، نماز اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ بچوں کو رشتہ مل جائے۔ بتائیں تو صحیح، اگر آپ نے مقصد کے لیے نماز پڑھی تو وہ عبادت نہیں بلکہ تجارت ہے۔ جس عبادت کا صلہ مانگ لیا گیا وہ عبادت نہیں، وہ تو تجارت ہے۔ عبادت کہتے اس کو ہے کہ کرنے کے بعد کہ اب بتا کہ تو راضی ہے کہ نہیں۔ ہم نے تو عبادت کے نام پہ تجارتیں کی ہے۔ ارے ہم اپنی نماز پر غرور اور گھمنڈ کر رہے ہیں۔ اٹھاؤ، مسلم شریف حدیث پاک موجود ہے، جس کی نماز جیسی کسی کی نماز نہیں، جبریل بھی ویسی نماز نہ پڑھ سکیں، ایسی نماز ہے مصطفیٰ جان رحمت کی نماز، جس کی نماز میں آرے نماز ہے، جان عبادت ہے۔ فرماتے سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھتے ہو۔ جس کے سجدوں پہ سجدے ناز کرتے ہو، پوچھو مسلم شریف اٹھا کے، جب وہ سلام پھیرتے تھے نماز کا تو 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کے۔ خیال ہے جو سید العالمین جانے نماز کا سلام پھیر کر کس بات پہ استغفار ہو رہا ہے، آپ مجھے بتائیں تو صحیح، استغفار کس بات پہ ہو رہی ہے؟ یعنی نماز خدا کی ہے، اور نماز لانے والے رسول نماز کے بعد توبہ کریں۔ سید المعصومین افضل العبادات کے بعد استغفار کرتے ہیں، اور میری قوم کو گناہ کے بعد بھی استغفار کی توفیق نہیں۔ کتنے دیندار اندازہ لگا لیں، وہ افضل العبادات کو انجام دینے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں استغفر 3 بار، حضور کی سنت ہے۔ ہم لوگ الگ الگ وظائف پڑھتے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کی، میں کسی وظیفے سے منع نہیں کر رہا ہوں، اس کو آپ غلط مت رنگ مت دینا، لیکن حضور کی سنت، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، جیسے سلام پھیرا 3 مرتبہ استغفر اللہ
استغفراللہ استغفراللہ. سید المعصومین، جس کا چہرہ دیکھ کر صحابیت کا منصب نصیب ہوتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں استغفر. نماز کے بعد ہمارا دن سے کتنا تعلق رہ گیا بتائیے.